وكفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا سنگ اترا ستے چہروں میں نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی. زمانے کو اسی امی لقب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی. ضمیر اس گھر سے نسبت نہ رکھے گر لوح پیشانی کہ کشکول گدائی ہے درویشی ہو کے سلطان. موت کو سمجھے ہے غافل موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی. یعنی زندگی کا خاتمہ سمجھتا ہے غافل موت کو. ایسی بات نہیں. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ تو زندگی کا ایک مرحلہ ہے. آگے چلنا ہے اس کو طے کر کے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. سب محبت کے ساتھ درود شریف. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، مجھے اس خاندان پر فخر ہے کہ جس کی دعوت پر آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اور اجے میں شروع نہیں کرنا کام جنہ چر بیان جڑا ہے مکمل نہ ہوئے اس ویلے تک نہیں شروع کرنا کام. اور یقین مانیے کہ میں لوگوں کو فخر کے ساتھ اس حساریہ خاندان کا تعارف کراتا ہوں. اور جہاں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں کبیر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ لوکل ہیں تو میں بھی ان کو بتاتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ ہم برے لوگ نہیں ہیں. ہم حافظ عالم فاضل لوگ ہیں. آپ کے اس 76 چک سے میں نے اپنے والد سے سنا
کہ رافضیوں کا جلوس بند کیا، داخلہ بند کیا، اور میرے تایا ابو بابا عیش اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، وہ سامنے نکلے اور ان کے پیچھے ساری برادری تھی، اور انہوں نے اس وقت سے ایسا راستہ بند کیا کہ آج تک کسی کو جرأت نہیں کہ ادھر اپنا کوئی سلسلہ کر سکے۔ 3 آدمی، 2 تو آپس میں ماما بھانجا تھے، مولانا ولی اللہ مرحوم رحمت اللہ علیہ، مولانا قاری القرآن محمد حنیف ولد خدا بخش، ابھی تک حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی ان کو نصیب فرمائے، اور مولوی عباس۔ یہ تینوں نے، ان تینوں نے جامعہ نشیدیہ سے تعلیم کا آغاز کیا، اور تینوں نے اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا، اور تینوں کی اولادیں عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور بھی تھے اس سے پہلے، ہم سنا کرتے تھے اپنے والد سے بھی، مولانا یوسف جو خوشاب ہے، اور پھر میرے والد صاحب جو کہ فوج میں چلے گئے، بعد میں میرے خالو، میرے کزن بھی ہے، میرے خالو بھی ہیں محمد حنیف، یہ ان کے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے کزن بھی ہیں، بھائی عباد، بھائی انور اور دیگر برادران۔ وہ پہلے فوج میں تھے، خطیب تھے، میرے والد صاحب کو وہ لے گئے، ہم اس وقت کمیر میں تھے، وہ بھی فوج میں، میرے والد صاحب بھی فوج میں، اور مولوی عباس جو ہے وہ ریلوے میں ہو گئے، انہوں نے وہاں بڑا مقام حاصل کیا۔ اب ان کے بیٹے خوشحال شہر میں جو ہے وہ خطیب ہیں اوقاف کی مسجد میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں، اور حفاظ بے شمار، حافظ محمد شریف مرحوم آپ کی مسجد میں ایک طویل عرصہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اب ان کی اولاد ہے۔ اور اسی طرح میرے والد صاحب چونکہ فوج میں ہی شہید ہوئے تھے، اپر ٹوپا مری میں تھے کہ ان کو اٹیک آیا اور وہ فوت ہو گئے۔ اس وقت میں 9ویں جماعت میں تھا، 9th کلاس، لیکن اللہ کا کرنا دیکھو کہ ان کی دعائیں، ان کی محنت، ان کی لگن، اللہ نے ہمیں عالم بنا دیا۔ ان کی فوتگی کے بعد، اس وقت تو میں 9ویں جماعت میں تھا، بعد میں ملتان میں گیا پڑھنے کے لیے، میری پھپھی کو بڑا پیار تھا میرے والد محترم سے، اپنے بھائی سے، مولانا ولی اللہ سے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو مولوی غلام رسول مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی فوج میں بھیج دیا عالم بنا کر۔ جس طرح وہ کہتی تھی ولی عالم بنائے، اسی طرح تجھے بھی عالم بناؤں گی، اور وہ بھی فوج میں گیا، اور بالکل اسی طرح اس کا بھی سارا سلسلہ فوتگی کا، شہادت کا بنا، جس طرح میرے والد صاحب کا۔ وہ مری میں فوت ہوئے تھے، اپر ٹوپا مری میں، اور یہ ادھر شمالی علاقہ جات میں، کون سے علاقے میں؟ سکردو۔ یعنی یہ دینی لحاظ سے زرخیز خاندان ہے، اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ سب کا عقیدہ صحیح، عمل صحیح، کہو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نے بڑی سعادتیں نصیب فرمائی، بڑے مرتبے عطا فرمائے، مرنے والوں کو اللہ اور زیادہ مرتبے عطا فرمائے، کہو آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کے ساتھ لگاؤ، دین کے ساتھ کمٹمنٹ اور دین کے ساتھ تعلق ہے اس خاندان کا کہ اللہ نے اتنے مرتبے عطا فرمائے۔ اور جب ہم
76 میں داخل ہو رہے، اس گلی میں داخل ہوئے تو بھائی شہزاد ہیں، یہ میرے بہنوئی ہیں، یہ دوسری برادری سے ہیں لیکن یہ بھی جامعہ رشیدیہ سے فارغ، حافظ بھی ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ ان کے والد محترم بھی حافظ تھے۔ سائیوال میں بہت سارے گھرانے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے والد صاحب کے شاگرد تھے۔ اللہ نے انہی لوگوں کو ساتھ جوڑا جو اسی مرتبے کے تھے۔ میں جب داخل ہو رہا تھا گلی سے تو میں بتا رہا تھا ان کو کہ یہ گلی ساری ہماری برادری، اس سے پرلی طرف ہماری برادری، دوسری گلی میں بھی بیشتر گھر ہماری برادری کے، اور جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی ہماری برادری۔ ویسے تو سارے مسلمان ہی ایک برادری ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے۔ مولانا ثناء اللہ کا نام نہیں لیا، ویڈیو بن رہی ہے، ان کا نام نہ لیں تو بری بات ہے، قدرتی طور پر ذہن میں آ گیا کہ جب ہندوستان سے آئے اور انہوں نے ایک طویل عرصہ تک چک نمبر 77 پنجار میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیے، اور بہت بڑے عامل تھے، ساری برادری ان کی عزت کرتی تھی، ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتی تھی۔ حالانکہ 77 میں ایک ہی گھر ہے، لیکن اللہ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی اولاد ضیاء الرحمان، اعجاز الرحمان، لوگ آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں، برادری آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ بہرحال گرامی قدر سامعین، اس پر جتنا ہم شکر کریں اللہ کا وہ کم ہے، اور کوشش کرتے رہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے حفاظ کرام کا، علماء کرام کا، اللہ اسے جاری و ساری رکھے گا۔ آمین۔ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، ٹھیک ہے، دوسری تعلیمات بھی دلائیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ میرے پاس ڈبل تعلیم ہے، اب سکول کی بھی میرے پاس ہے، دوسری بھی ہے، میں ادھر بھی سے ہے ادھر سے بھی فاضل اللہ کا کرم۔ سکول میں دونوں مضمون پڑھاتا ہوں، انگریزی بھی پڑھاتا ہوں اور اردو بھی، بلکہ تینوں مضمون پڑھاتا ہوں جو لینگویجز ہیں، زبانیں ہیں، اردو بھی پڑھاتا ہوں، انگریزی بھی پڑھاتا ہوں، عربی بھی پڑھاتا ہوں، اللہ کا کرم، انچارج بھی ہوں کلاس۔ اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور اپنی اولادوں کو جوڑ کے رکھیں۔ عتیق الرحمان جو کہ خود اس شعبے میں تو نہیں آیا تھا، مولانا ولی اللہ کا بیٹا اور مولوی ثناء اللہ کا دوتا عتیق الرحمان، جو دکانداری تجارت کاروبار کرتا تھا، دنیا سے چلا گیا، اللہ اسے مغفرت فرمائے۔ اس کا یہ بیٹا جس نے آپ کے سامنے یہ کمپیرنگ کے فرائض سر انجام دیے، جس نے شعر پڑھے نبی 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 نبی۔ دوسرا اس کا بیٹا عمر عتیق حفظ مکمل کر چکا ہے۔ تیسرا اس کا بیٹا عمار عتیق 14-15 سپارے مکمل کر چکا ہے، کہو الحمدللہ۔ یہ دین کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اور یہ وہ دین جس کو لے کر میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے۔ بس تھوڑی سی بات کروں گا آپ کو، تھوڑا سا سیرت کا، کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ اور وہ نبی تشریف لائے تو اللہ نے انہیں اتنی شان دے کر بھیجا، ایسا مقام دے کر بھیجا کہ خطیب الانبیاء بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، سید الانبیاء بنا دیا۔ آئے تو سب سے آخر میں، لیکن اللہ نے عالم ارواح میں سب سے پہلے جب روحوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کی روح کو پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی روح کو نہیں، نوح علیہ السلام کی روح کو نہیں، شیس علیہ السلام کی روح کو نہیں، ادریس علیہ السلام کی روح کو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی روح کو نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی روح کو نہیں، دانیال علیہ السلام کی روح کو نہیں، یوشع علیہ السلام کی روح کو نہیں، شعیب علیہ السلام کی روح کو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی روح کو نہیں، بلکہ سب سے پہلے روح محمد کو پیدا کیا۔ اور وہ نبی جس کو اللہ نے اتنی شان دی کہ قرآن کے ہر صفحے پر محمد الرسول اللہ کی شان بکھری ہوئی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے نا تو اماں آمنہ کے دل میں چند خیالات آ رہے تھے، کیونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے، 2-2.5 مہینے پہلے ہی حضور کے والد محترم اس دنیا سے سدھار گئے تھے، تو ماں کے دل میں قدرتی طور پر خیال آنے تھے۔ خیال آیا
کہ یہ میرا بیٹا یتیم ہے، اس کو سیر کون کروائے گا؟ دوسرا خیال ہے یہ میرا بیٹا یتیم ہے، اس کو کھلونے کون لا کر دے گا؟ تیسرا خیال آیا یہ میرا بیٹا یتیم ہے، اس کے لیے خوشبوؤں کا بندوبست کون کرے گا؟ آسمان سے آواز آئی، آمنہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا بچہ بعد میں ہے، میرا پیغمبر پہلے ہے۔ کیا ادھر سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی؟ آپ کو سبحان اللہ کہہ کے ثواب نہیں چاہیے؟ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے اتنا بڑا درخت لگا دیتا ہے جنت میں کہ 100 سال بھی اس کے نیچے عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو ثواب پورا نہیں ہوتا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب امید ہے مجھے نہیں کہنا پڑتا، چند گھڑیاں آپ کے ساتھ۔ آمنہ یہ تیرا بچہ بعد میں، میرا پیغمبر پہلے، اگر اس کا خوشبوؤں کو دل کرے گا، لوگ گلاب کی خوشبو استعمال کرتے ہیں، لوگ چمیلی کی خوشبو استعمال کرتے ہیں، لوگ مختلف قسم کی خوشبو استعمال کرتے ہیں، میں تیرے بچے کو پیغمبر کو دنیا کی خوشبوؤں کا محتاج نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے پسینے کو خوشبو بنا دوں گا۔ اس کے پسینے سے خوشبو مہکا کرے گی، اور گلاب کیا، چنبیلی کیا، عنبر کیا، یہ خوشبوئیں تیرے پیغمبر کے، تیرے بچے کے پسینے سے ان کو میں خیرات دوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ فکر نہ کر، تیرا بچہ اگر اس کا دل کھیلنے کو کرے گا، دنیا کے بچے پیتل کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، کوئی سلور کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، کوئی مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، کوئی لوہے کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، کوئی لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ نہیں آمنہ، میں دنیا کے کھلونوں کا اسے محتاج نہیں بناؤں گا، بلکہ تیرے بچے کا جب کھیلنے کو دل کرے گا، میں چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ اشارہ کرنا اس کا کام ہوگا، اور چاند کا اس کے پنگھوڑے میں اتر آنا چاند کا کام ہوگا، اور تیرا بچہ معجزے کے طور پر جب کفار مطالبہ کریں گے، چاند کو اشارہ کرے گا، چاند زمین پر اتر آیا کرے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور پھر آمنہ تو کہتی ہے کہ تیرے بچے کو سیر کون کروائے گا؟ سن، دنیا کے بچے سیر کرتے ہیں، دنیا کے لوگ سیر کرتے ہیں، کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ عراق جاتا ہے اس وقت کے ملکوں کے حساب سے، کوئی ایران جاتا ہے، کوئی فارس جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، اور آج کے لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، کوئی امریکہ جاتا ہے، اور کوئی افریقہ جاتا ہے، اور کوئی جناب علی فرانس جاتا ہے، کوئی جرمنی جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی مری جاتا ہے اور مری جاتا ہے۔ مری تو چلے جاتے ہیں، ٹھنڈک دیکھنے کو تو چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی ٹھنڈ ہو جائے نماز نہیں پڑھی جاتی، تھوڑی سی گرمی ہو جائے نماز نہیں پڑھی جاتی، روزے نہیں رکھے جاتے، ہم کیا کیا کر جاتے ہیں اور کہاں کہاں سے گزر جاتے ہیں، جان ہی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک حکم نہیں پورا ہوتا تو اللہ کا نہیں پورا ہوتا، افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے، اللہ کے حکم پورے کریں، نماز پڑھیں، اور رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے بھی رکھیں، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے جس کے متعلق میرے رات کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آمنہ فکر نہ کر، لوگ ملکوں کی سیر کریں گے، لیکن تیرے بچے کا جب سیر کو دل کرے گا، میں ملکوں کی سیر نہیں بلکہ تیرے بچے کو معراج کراؤں گا، اور رف کو بھیجوں گا، براق کو بھیجوں گا، جبریل ساتھ ہوگا، اور جبریل ہم رکاب ہوگا، اور پھر بیت اللہ سے اٹھاؤں گا، بیت المقدس پہنچاؤں گا، 1,24,000 انبیاء کی امامت کراؤں گا، امام الانبیاء کا لقب عطا کروں گا، پھر نور کی سیڑھی لگاؤں گا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، 7 آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا پہ لے جاؤں گا، عرش معلیٰ کی سیر کراؤں گا، فرشتوں کی امامت کراؤں گا، بیت المعمور کا امام بناؤں گا، پھر اس کے بعد وہ مقام آئے گا کہ جہاں جبریل بھی آگے نہیں جا سکتا،
تیرا بچہ اس سے بھی آگے جائے گا، پھر لا مقام پہ اٹھتا چلا جائے گا، پھر وہ مقام آئے گا جب میں تیرے یتیم کو آواز دے کر کہوں گا کہ یا محمد، اے محمد ٹھہر جا، ان ربک یصلی، تیرا رب تجھ سے ہم کلام ہے، کہو سبحان اللہ۔ پھر وہ مقام عطا کروں گا کہ جو لا مقام ہے، مقاموں کی انتہا ہے، اور تیرے بچے سے میں خود گفتگو کروں گا اور پھر اسے تحفے طائف عطا کروں گا۔ التحیات میرے پیغمبر کو تحفہ ملا ہے، اور پھر نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازیں عطا کی۔ آخری بات کر کے اس پر ختم کر دوں، 50 نمازیں عطا ہوئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے چھٹے آسمان پر تو انہوں نے کہا میرے بھائی محمد کتنی نمازیں لے کر آئے ہو؟ حضور نے فرمایا 50۔ فرمایا آپ کی امت سے نہیں پڑھی جائیں گی، بنی اسرائیل پر مجھے تجربہ ہے، لہذا واپس جائیں اور کم کروائیں۔ حضور جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ اور چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو امتیوں 5 ملی ہیں، ثواب 50 کا ہے، یہ تو پڑھ لو، ارے یہ تو پڑھ لو۔ تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچا، اور میری یہ معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج تو نماز ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ حضور نے فرمایا میں تو معراج کر کے آیا نا، عرش کی سیر کر کے، اور امتیوں اگر تم معراج کرنا چاہتے ہو، سجدے میں سر رکھنا تمہارا کام ہے، اور معراج عطا کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ الصلاۃ معراج المومن۔ میں موسیٰ کی بات بتانا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حضور کو کیوں بار بار بھیجتے رہے، کیوں بار بار بھیجتے رہے، کیوں بار بار بھیجتے رہے۔ میں نے اپنے وجدان سے ایک بات نکالی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ ملاقات کرتے تھے نا اللہ کی، تو ایک مرتبہ اللہ سے فرمایا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے ضد کی، لاڈلے پیغمبر تھے، تو اللہ نے فرمایا وہ جو کوہ طور ہے نا اس پہ ذرا نگاہ کر، اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ ڈالوں گا، اگر تو اسے دیکھ کر برداشت کر گیا تو پھر میرا دیدار بھی کر لے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، کوہ طور جل گیا، سرما ہو گیا۔ موسیٰ کی تمنا دل میں رہی، موسیٰ کی تمنا دل میں رہی۔ میں نے پوچھا زبان حال سے، موسیٰ علیہ السلام آپ میرے پیغمبر کو، امام الانبیاء کو کیوں بھیجتے رہے بار بار؟ فرمایا اس لیے کہ میری تمنا پوری نہیں ہوئی تھی، یہ پیغمبر جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو محبوب کردگار ہے، محبوب رب العالمین ہے، یہ اس رب کا دیدار کر کے آتا ہے، میں اس کا دیدار کر کے اپنی تمنا پوری کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔